رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے گلبرگہ شہر میں بڑے ہی انوکھے اور الگ انداز میں ورلڈ ٹورزم ڈے کو کیا سیلیبریٹ۔ گلبرگہ شہر کے معروف نامچین منور ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں بریسٹ کینسر بیداری مہم پروگرام کا کیا گیا آغاز۔ گلبرگہ بی جے پی ماس لیڈر اورنا ماکیری کو بی جے پی کا ضلع ادھیکش بنانے کا کیا گیا مطالبہ۔ گستاخ رسول ملعون یتی نرسنگانند کے خلاف گلبرگہ مکہ کالونی کی عوام نے یونیورسٹی پولیس اسٹیشن میں درج کروائی کمپلینٹ۔ محکمہ خوراک ڈپٹی ڈائریکٹر بھیمرایا نے منیکانت راتھوڑ کے نندنور انڈسٹریل ایریا میں واقع میل میں غیر قانونی چاول کو اکٹھا کر کے رکھنے کے الزام کو غلط کہتے ہوئے سرے سے کر دیا خارج۔ آج کی اچھی بات، برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہوتا ہے جو سورج کی تپش تک کو روک دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے اچھے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور برے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور صبر سے کام لیں، کیونکہ برا وقت اگر نہ آیا ہوتا تو آپ کو آپ کے قریب موجود انسانوں کی اصلیت کا پتہ نہیں چل پاتا۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ کچھ دن پہلے رابطہ نیوز کے ناظرین کو بتایا گیا تھا کہ منیکانت راتھوڑ نے نندنور انڈسٹریل ایریا میں واقع دال مل میں چاول کا غیر قانونی ذخیرہ جمع کر کے باہر بیچے جانے کے الزامات کو لگایا تھا، اور اسی کے چلتے منیکانت راتھوڑ نے پولیس آفیشیلز اور اعلیٰ حکام سے اس کے متعلق جانچ پڑتال کرتے ہوئے اس نندنور مل پر کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ لہٰذا اسی خبر کے متعلق ناظرین کو بتایا جاتا ہے کہ محکمہ خوراک کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھیمرایا نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ منیکانت راتھوڑ کے یہ الزامات بے بنیاد اور سچائی سے کافی دور ہے۔ جی ہاں، بتا دیا جائے کہ شہر کے مضافات میں نندنور انڈسٹریل ایریا میں واقع ایک دال مل میں چاول کے غیر قانونی ذخیرے کی اطلاع ملنے پر 2 اکتوبر کو محکمے کے افسران کی ایک ٹیم نے فوری طور پر اس جگہ کا دورہ کیا، لیکن یہ غیر قانونی چاول انہیں نہیں ملا۔ چاول کی قانونی خریداری کی دستاویزات اعلیٰ حکام کو پیش کی گئی، لیکن پھر بھی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ لہٰذا یہاں پر محکمہ خوراک کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھیمرایا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ منیکانت راتھوڑ کا الزام سچائی سے کافی دور ہے۔ ساتھ ہی عوام کو بتا دیا جائے کہ 2 اکتوبر کو رات تقریباً 9 بجے مہیش نامی ایک شخص نے فون کر کے اطلاع دی کہ نندنور انڈسٹریل کالونی میں واقع ایک دال مل میں حکومت کی مختلف اسکیموں اور عوامی تقسیم کے نظام کے تحت چاول کا غیر قانونی ذخیرہ موجود ہے۔ لہٰذا اسی مناسبت سے فوڈ انسپکٹر نے یونیورسٹی پولیس اسٹیشن کے پی ایس آئی اور دیگر پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر نندنور انڈسٹریل کالونی میں بسوراج وی پٹیل سے تعلق رکھنے والی نیشنل پلس انڈسٹریز دال مل کا دورہ کیا، اور جانچ پڑتال کرنے پر دیکھا گیا کہ تقریباً 280 مربع میٹر تجاری بیل تقریباً 50 کلو اور اسٹاک میں صرف 15 پلاسٹک کے تھیلے 7.50 کنٹل چاول ہی پائے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ خریداری سے متعلق دستاویزات اور سینٹرل سٹوریج ایجنسی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی کاپی، دال مل کی ملکیت سے متعلق دستاویزات اور چاول کی سپلائی سے متعلق دستاویزات تحقیقات کے دوران پیش کیے گئے، اور اسی لیے فیصلہ کیا گیا کہ یہ غیر قانونی چاول نہیں ہیں۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے بڑے ہی انوکھے انداز میں ورلڈ ٹورزم ڈے کو منایا۔ جی ناظرین، کل اتوار کے دن گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے یہاں ورلڈ ٹورزم ڈے عالمی سیاحت دن کے موقع پر بہترین سائیکلاتھون کا آغاز کرتے ہوئے گلبرگہ شہر کے یونائٹڈ ہاسپٹل ایوان شاہی گیسٹ ہاؤس سے اس سائیکلاتھون کی شروعات کرتے ہوئے گلبرگہ کے تاریخی بہمنی قلعے تک یہ شاندار ریس کی گئی، اور پھر قلعے کے اندر منعقدہ رمضان پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے عوام کے ساتھ مل کر تاریخی مقامات کو صاف کرتے ہوئے صفائی مہم چلاتے ہوئے وہاں پر موجود عوام کو صاف صفائی کی اہمیت اور تحفظ پر زور دینے کی ہدایت کی۔
جی ہاں، بڑے ہی اچھے اور انوکھے انداز کے ساتھ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے عالمی سیاحت دن کو عام جنتا اور عوام کے ساتھ سائیکلنگ کرتے ہوئے صاف صفائی مہم کو چلاتے ہوئے سیلیبریٹ کیا۔ گلبرگہ شہر میں واقع مشہور و معروف ہاسپٹل منور ہاسپٹل میں بریسٹ کینسر کی بیماری کے متعلق اویئرنیس پروگرام رکھا گیا اور عوام کو اس خطرناک بیماری کا جلد از جلد علاج کروانے اور اس کے متعلق احتیاط برتنے کے بارے میں اہم جانکاریاں فراہم کی گئیں۔ ناظرین، گلبرگہ شہر کے رنگ روڈ پر واقع مشہور و معروف منور ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں بریسٹ کینسر بیداری مہم کے پروگرام کا افتتاح عمل میں آیا، جسے پودے کو پانی دے کر شروع کیا گیا۔ اس پروگرام میں بریسٹ کینسر کی بیماری کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ بیماری اب عام طور پر خواتین میں دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کو جلدی معلوم ہونے پر علاج شروع کرتے ہوئے جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پر اس بیماری کے پیدا ہونے کی وجوہات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر منور ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کے سربراہ ڈاکٹر فاروق احمد منور صاحب نے بتایا کہ غلط خوراک، تناؤ بھری زندگی اور موٹاپا، آلودہ ماحول، ورزش کی کمی کی وجہ سے ہی کینسر ہوتا ہے اور کینسر دنیا کی خطرناک ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور اس بیماری کینسر کا جلدی پتہ لگ جانے سے زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر مزید انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہر ایک کو اپنی زندگی کے لیے روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ مخصوص ورزش چہل قدمی کرنی چاہیے، جس سے اپنی صحت کی آپ حفاظت کر سکیں۔ اس موقع پر کینسر کے معروف ماہر ڈاکٹر ارون باڈ نے کینسر کے بارے میں مزید معلومات عوام کو فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ کینسر بے شک بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، لیکن صحیح وقت پر چیک اپ کروا کر علاج شروع کرنے سے اور ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ علاج کروانے سے اس بیماری کو ختم کر کے جانوں کو ضرور بچایا جا سکتا ہے۔ مزید یہاں پر انہوں نے بریسٹ کینسر کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ بریسٹ کینسر کی بیماری کی معلومات میں کمی کی وجہ سے ہی خواتین اس کا شکار ہو کر بڑی ہی کم عمر میں انتقال کر رہی ہیں اور ملک میں لاکھوں لوگ کینسر کی وجہ سے ہی مر رہے ہیں، لیکن اگر ابتدائی سٹیج پر ہی اس کا پتہ چل جائے اور اس کا طبی علاج شروع کیا جائے تو کینسر پیشنٹس بھی نارمل لوگوں کی طرح سے اچھی خوشگوار زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پر بتایا گیا کہ اس بیماری کے آج کل تیزی سے پھیلنے کے چلتے اگر اس کے اعداد و شمار کو بتایا جائے تو 9 میں سے 1 شخص یہاں پر کینسر کی بیماری میں مبتلا پایا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہاں پر موجود ڈاکٹرز نے کہا کہ اس بیماری کے متعلق عوام میں معلومات میں کمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی یہاں پر کینسر بیماری کے آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہاں پر موجود لیڈی ڈاکٹر نے بریسٹ کینسر کے بارے میں خواتین کو معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ بریسٹ کینسر سائنسی طور پر ایک جینیاتی بیماری ہے، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے دادی والدہ کو یہ اگر بیماری ہوئی تھی تو جینیاتی طور پر آپ کو بھی یہ بیماری ہونے کا اندیشہ اور خطرہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی کوئی پریشانی آپ کے خاندان کے خواتین میں پائی گئی تو احتیاط کے طور پر آپ کو اس کا چیک اپ کرواتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا بے حد ضروری ہوگا۔ عوام کو اس بیداری پروگرام کے ذریعے سے یہ بھی اطلاع دی گئی کہ منور ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بریسٹ کینسر کے اسکریننگ، ٹیسٹ، ایکس رے، کیمیو تھراپی، ریڈیشن تھراپی کے لیے جدید ترین آلات اور مشین سے لیس ہے اور یہاں پر اس بیماری کے متعلق اچھے چیک اپس بھی دستیاب ہیں، جس سے یہاں کی عوام فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ ملعون یتی نرسنگانند گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا بےہودہ اور گھٹیا بیان سوشل میڈیا پر اب بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے، اسی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرسنگانند کے خلاف گلبرگہ شہر کے مکہ کالونی کی عوام نے یونیورسٹی پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ درج کروائی۔ جی ناظرین، شکیل سرڑگی کے ساتھ مل کر مکہ کالونی کے کچھ بیدار نوجوانوں نے یونیورسٹی پولیس اسٹیشن میں نرسنگانند کے خلاف کمپلینٹ درج کرواتے ہوئے میڈیا سے خطاب کیا۔ بتا دیا جائے کہ نرسنگانند، جس نے پیارے نبی کی شان میں بڑے ہی غلط الفاظوں کو استعمال کیا جس سے عالم کے تمام مسلمانوں کے جذباتوں کو کافی تکلیف پہنچی ہے، اسی بات کو لے کر کانگریس پارٹی یوتھ لیڈر شکیل سرڑگی، ایڈوکیٹ عبد الجبار گولا کے ساتھ مکہ کالونی کے نوجوانوں نے مل کر یونیورسٹی پولیس اسٹیشن کے سرکل انسپکٹر سشیل کمار کو اپنی کمپلینٹ دیتے ہوئے یتی نرسنگانند کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا۔
اس موقع پر ایڈوکیٹ عبدالجبار گولا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے نرسنگھانند نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط بیانی کرتے ہوئے نازیبا الفاظوں کا استعمال کیا اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے جذباتوں کو تکلیف پہنچائی ہے، میں اس کی کڑے الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی بڑے ہی پرزور انداز سے گورنمنٹ آف کرناٹکا سے انہوں نے ڈیمانڈ کی اور مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد یتی نرسنگھانند کو اریسٹ کیا جائے اور جتنے بھی پولیس اسٹیشنز میں اس کے خلاف FIR درج کروائے گئے ہیں، یتی نرسنگھانند کو ہر پولیس اسٹیشن میں جا کر بیل لینا ہوگا، جبکہ بتا دیا جائے کہ گلبرگہ شہر میں ہی اس گستاخ رسول کے خلاف 3 سے 4 پولیس اسٹیشنز میں FIR درج کیے گئے ہیں۔ گلبرگہ شہر میں پریس میٹ کرتے ہوئے یہاں کے ماس لیڈر کے نام سے جانے اور پہچانے جانے والے لیڈر اورنا ماکیری کو BJP ضلع ادھیکش بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ جی ناظرین، یہ پریس میٹ کرتے ہوئے یہاں پر بتایا گیا کہ اورنا ماکیری جو کہ اپنے ایکٹیو کاموں کی وجہ سے پورے گلبرگہ شہر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ان کو پچھلی بار بھی ضلع ادھیکش کے عہدے پر فائز کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن پھر کچھ وجوہات کے چلتے یہ پوزیشن کسی اور کو دی گئی، لہٰذا اس بار اورنا ماکیری کو BJP ضلع ادھیکش کا عہدہ دیا جائے جس پر فائز ہونے کے وہ حقدار ہیں۔ تمام جانکاریاں اور باتیں کہتے ہوئے یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ اس پوزیشن اور عہدے کو حاصل کرنے کے لیے پارٹی میں 3 لوگوں میں ریس چل رہی ہے اور اس عہدے کے اصل حقدار صرف اور صرف اورنا ماکیری صاحب ہے، کیونکہ 22 سال سے وہ BJP پارٹی کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں۔ تو اسی بنا پر ہم اس پریس میٹ کے ذریعے سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ انہیں BJP ضلع ادھیکش بنایا جائے۔ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔